جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک سوداگر تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کچھ مال اپنے ساتھ ترکے کا چھوڑا۔ اس کے 2 لڑکے تھے، اس کے دونوں لڑکوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے آدھا مال خود رکھ لیا اور آدھا مال اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ دونوں نے مال تقسیم کر لیا، لیکن یہ دنیاوی مال تھا، یہ تو آسانی کے ساتھ تقسیم ہو گیا۔ لیکن ایک چیز اور تھی جو ان کے باپ نے چھوڑی تھی، جو اس سوداگر نے چھوڑی تھی، اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہ بہت اہم چیز تھی۔ جب اس کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا۔ یہ دونوں الجھن میں پڑ گئے، کیونکہ چیز وہ ایسی ویسی نہیں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، وہ حضور کے بال مبارک تھے، حضور کے بال تھے وہ۔ اب بیٹے 2 تھے لیکن بال تھے وہ 3۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی 2 بال رکھ لے اور ایک بھائی 1 بال رکھ لے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بال دونوں لے لیں اور تیسرے بال کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب کرا جائے تو کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ اس کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، 1 بال آپ لے لو اور 1 بال میں لے لیتا ہوں، اور جو 1 بال بچتا ہے اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، 2 ٹکڑے کر کے، آدھا آپ لے لینا اور آدھا میں لے لیتا ہوں۔ لیکن چھوٹا بھائی جو تھا وہ عاشق رسول تھا، دیندار تھا، نبی کا چاہنے والا تھا۔ اس نے جب یہ بات سننے کے بعد میں کہا بھائی آپ یہ کیسے غصائی کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال کے بارے میں آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ حضور کے بالوں کی بیعت بھی ہو رہی ہے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ جب اتنی بات سنی اس کے بڑے بھائی نے تو اس کے بڑے بھائی نے کہا اچھا اگر تم اتنی محبت کرتے ہو حضور سے، اتنی محبت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، تو ایسا کرو اپنے حصے کا جو مال ہے وہ سارا مجھ کو دے دو، اور جو یہ بال ہیں وہ تم رکھ لو۔ جب ایسا اس کے بھائی نے کہا تو چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے۔ اس کے بعد میں اس کے بڑے بھائی نے اس کے سارے مال کو لے لیا، سارے مال پر اس کے قبضہ کر لیا، اور حضور کے 3 بال اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیے۔ اب چھوٹا بھائی بہت خوش تھا کیونکہ محبت کرتا تھا۔ نارملی سی بات ہے، اگر کوئی انسان دنیاوی انسان کے سے محبت کرتا ہے اور اس کی تھوڑی کوئی چیز مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال اس کو 3 مل گئے، تو پھر اس عاشق رسول کا عالم کیا ہوگا، اس غلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے 3 بالوں کو لیا اور اپنے گھر میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ان کی اپنی جان سے زیادہ قدر کرنے لگا، اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ان بالوں کا دیدار کرتا تھا، ان کو اپنے چہرے کے سامنے لے کر آتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو اپنے سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا، حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کر دی، اتنی برکتیں کر دی ان بالوں کے صدقے میں، اس کو دنیاوی مال و دولت بھی ملنے لگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کا صدقہ تھا، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو توڑنے کی بات کی تھی، حضور کے بال کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا کہ دن بدن اس کے کاروبار میں کمی آتی گئی، گھاٹا ہوتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ نرا مفلس اور نرا کنگال ہو گیا، اور جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و مال کر دیا، دنیاوی دولت سے بھی اس کو مالا مال کر دیا اور آخرت کی دولت سے بھی اس کو مالا مال کر دیا۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہ ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے۔ یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا صدقہ ہے۔